انتخابات، کرائے جانے والے انتخابات اور اس کے نتائج اور اس کے بعد ابھرنے والی بلدیاتی قیادت، پھر کوشش ہوگی کراچی پر جعلی، مصنوعی اور قیادت کو مسلط کرنے کی جو 50-60 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں. یہ کوشش بہت بڑا ایک ایسا بحران پیدا کر دے گی جس سے نمٹنا بہت مشکل ہوگا. سب سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس دفعہ مہاجروں کو آپ صحیح گنیں. آپ نے ایک تو ہمیں گنا کم ہے، پھر ڈیلیمیٹیشن اور ووٹر لسٹ کے ذریعے آپ نے ہمیں آدھا گنا اور نمائندگی 25% کر دی ہے. اس صورت میں یہاں سندھ کے شہری علاقوں میں ہونے والے انتخابات کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر اس طرح کے انتخابات کو کون قبول کر سکتا ہے؟ کون سا آئین اور قانون اس کو تسلیم کرے گا؟ میں پھر آپ کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ مطالبہ دہراتا ہوں کہ وہ ہمارے اعتراضات جو سپریم کورٹ نے جائز سمجھے اور اس کے لیے دوبارہ ہائی کورٹ میں جانے کا ہمیں حکم دیا، لیکن اس پروسیس میں جو مدت انصاف کے لیے چاہیے، انصاف کے حصول کے لیے چاہیے، اگر وہ نہیں دی جائے گی تو 28 تاریخ کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کو سندھ کے شہری علاقے تسلیم نہیں کریں گے. آئین کے محافظوں سے، قانون کے محافظوں سے، پاکستان کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ ہمیں صرف یہ تو بتا دیں کہ ہم انصاف کے لیے اور حق کے لیے کہاں رجوع کریں، کہاں پر جا کر اپنا سوال رکھیں، کہاں پر جا کر اپنا مقدمہ رکھیں؟ سب سے پہلے تو گزشتہ 50 سال میں ہر ہونے والے مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں، خاص طور پہ کراچی کی آبادی کو کم سے کم کر کے دکھایا گیا. ہر بار ڈنڈی ماری گئی، پچھلی دفعہ ڈنڈا مار دیا گیا. ہم پچھلی دفعہ کے مردم شماری کی آغاز سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے. آج تک سپریم کورٹ میں مردم شماری کے حوالے سے ہمارا مقدمہ سسک رہا ہے. پچھلی حکومت کے ساتھ کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ دوبارہ سے سندھ کے شہری علاقوں کو گنا جائے، اور اگر صرف سندھ کے شہری علاقوں میں مردم شماری دوبارہ کرانے میں مشکلات ہو تو پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے اس مطالبے کو پورا کیا گیا ہے. پورے کراچی میں ایک سڑک، ایک گلی، ایک محلہ نہیں ہے جہاں پہ سڑکیں سلامت رہی ہوں. نکاسی آب کی پول کھل چکی ہے. کراچی اس وقت ایک آفت زدہ علاقہ ہے. پاکستان کا واحد میٹروپولیٹن اب سلم ایریا ہے پورا کراچی، یہاں سے لے کر وہاں تک. کسی کو کراچی اور حیدرآباد کی صورتحال پر، سندھ کے شہری علاقوں کی صورتحال پر نہ ہی سپریم کورٹ کوئی از خود نوٹس لے رہی ہے، نہ ہی انصاف مل رہا ہے. میں پاکستان کے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتوں میں بتائیے جو کہ میں نے پہلے پوچھا تھا
ہم انصاف کے حصول کے لیے اب کہاں رجوع کریں؟ جانے اور انجانے دباؤ کے تحت انہوں نے پچھلی دفعہ انتخابات کو بارش کی بنیاد پر 1 مہینے کے لیے ملتوی کیا۔ ہم انتخابات الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ میں انتخابات کو ملتوی کرانے نہیں گئے تھے، ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے گئے تھے، منصفانہ الیکشن کے لیے گئے تھے۔ ہم نے کہا تھا یہ حلقہ بندیوں میں ہونے والی یہ بڑے پیمانے پہ بدنیتی، دھاندلی، بے ایمانی، اس کے ذریعے آپ کی کوشش اور سازش یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ کو چرایا جا سکے، یہاں پر اپنی مرضی کی بلدیاتی قیادت کو مسلط کیا جا سکے۔ ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن یا کسی بھی طرح کے الیکشن میں 1 دن کی بھی تاخیر کا مطالبہ نہیں رکھتی ہے، لیکن پھر وہ الیکشن ہونے چاہیے، اس میں پری پول ریگنگ نہ ہو۔ وہ الیکشن جہاں پر ہو رہے ہیں وہ عوام کی امنگوں کے مطابق اس کا فیصلہ آ رہا ہو، عوام کی رائے کے مطابق مینڈیٹ سامنے آ رہا ہو۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں بنائی گئی حلقہ بندیاں پاکستان کی آئین، قانون، جمہوریت، اصول، روایات سب کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف۔ اچھا، اگر شہری علاقوں اور دیہی علاقوں کے درمیان حلقہ بندیوں کا کوئی یہ فرق ہے بھی، اس دفعہ حیران کن طور پر شہروں کے اندر یہ حالات پیدا کر دیے گئے۔ کراچی اور حیدرآباد کو ان حلقہ بندیوں کے ذریعے مکمل طور پہ لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ جناب ہمارے کوئی کام نہیں ہوئے، ایم کیو ایم نے اپنے کسی ایک آدمی کی اگر کسی نے کیا ہے ایم کیو ایم کا نام لے کر تو اس پہ تعدیبی کارروائی ہوگی، اگر ہمیں پتا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی نام ہے تو بتائیے گا۔ ہم نے اپنے کسی پوسٹنگ پر جناب عامر بھائی ہوتے تو آپ یہ سوال کر لیتے، اب ہم سے پوچھ لیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم نے پوچھ چکے، انہوں نے منع کیا تھا، آپ ان سے الگ سے پوچھ لیجیے گا، میں وضاحت سے کر دوں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایم کیو ایم کی جانب سے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے لیے پوسٹنگ کے لیے سندھ حکومت سے بات کریں، نہ پہلے کبھی تھی، نہ ابھی، نہ نوکریوں کے لیے، نہ پوسٹنگ کے لیے۔ ہم صرف اور صرف سندھ کے شہری علاقوں کے جو معاہدے تھے، اور وہ اس وقت نہیں لکھے گئے جب پیپلز پارٹی سے بات چیت شروع ہوئی ہے، شروع سے تھی،